نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے مسائل بیان کروں گی جن کو جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور عام طور پر لوگ ان کو جانتے نہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے ہیں اور صحیح کرنے کے بجائے غلط کر بیٹھتے ہیں اور گنہگار ہو جاتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے جو شروعاتی 10 دن ہیں، ان میں ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان میں قربانی کرنا کیسا ہے، اور کوئی قربانی اگر نہ کر کے صدقہ اور خیرات کر دے غریبوں میں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا جو خون ہے وہ پاک ہے یا ناپاک، اور اس خون کو نالی میں بہانا کیسا ہے، ان سب چیزوں کے متعلق آج میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ لے سکیں۔ ان 10 دنوں میں کون سے ایسے اعمال ہم کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل سکیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے فرائض کو نظر انداز نہ کریں، یعنی جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں اپنے فرائض میں سستی کرتا رہا تھا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ وہ ان دنوں میں آگے نکل جائے، اپنے فرائض پر عمل کرنا شروع کر دے اور سستی اور کاہلی کو ایک سرے سے ختم کر دے۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اگر استطاعت ہے تو پھر آپ حج کریں، کیونکہ حج سال کے دوسرے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا، اور ایک مقبول حج کا اجر جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ! مطلب اگر حج مقبول ہو گیا تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، لہٰذا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ بڑھاپے میں کوشش کریں کہ حج نہ کریں، بلکہ جوانی میں کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر پیسے ہیں، وقت ہے، استطاعت ہے تو پھر آپ جوانی میں ہی حج کریں، تاکہ آپ اس عبادت کا مزہ بھی لے سکیں۔ اور دوسری چیز، قربانی یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، لہٰذا اس کا خاص اہتمام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم قربانی نہیں کرتے بلکہ کچھ اور کر لیتے ہیں، یہ جو پیسہ ہم قربانی کے جانور میں لگائیں گے اس کے بجائے ہم کچھ لوگوں کو صدقات اور خیرات دے دیں، بلکہ یہ غلط سوچ ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ قربانی سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ آپ کو اس نیکی کا خیال باقی پورے سال میں کبھی نہیں آیا؟ آپ کو یہ کام قربانی کے بدلے میں ہی کرنا ہے، جو سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ اگر ایک انسان واقعی میں اپنے ساتھ ایماندار ہے تو پھر وہ ہر مہینے صرف 1000 روپے بچا کر رکھ لے تو وہ سال کے اخیر میں ان دنوں میں قربانی میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ لوگوں کو اس وقت تو خیال نہیں آتا کہ غریب کی مدد کر دیں، لوگوں کی خدمت کر دیں۔ جب ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر مہنگے مہنگے کھانے آرڈر کرتے ہیں، 5-5 10-10 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ غریبوں کی مدد کر دیں، لیکن قربانی کے دنوں میں ہی یہ بات یاد آتی ہے کہ غریب بھوکے ہیں، قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ غریب کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ آپ کو غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے، آپ شوق سے کریں، لیکن قربانی ترک نہ کریں۔ قربانی ایک لازمی امر ہے، اس کو ضرور کریں، یہ ایک واجب امر ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا، اور انہوں نے اس صدا پر بھی لبیک کہا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر آج بھی قربانی کا وہی سلسلہ ہوتا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دی جائے، تو آج جب لوگ جانوروں کی قربانی دینے سے کترا رہے ہیں تو کیا بیٹوں کی قربانی دے سکتے تھے؟ بہرحال میرا موضوع سخن کچھ اور ہے،
ان دنوں میں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نوافل پڑھیں، قضا نمازیں ادا کریں، کثرت کے ساتھ درود و اذکار کریں، سنن روابط ادا کریں۔ سنن روابط یہ 12 رکعت سنتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ان 12 رکعتوں کو دن میں پڑھ لے اللہ ان کے لیے محل تیار کر دیتا ہے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ آپ ملاحظہ فرمائیں، فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت ہے وہ سنن روابط میں آتی ہے۔ فجر کی جو 4 رکعت نمازیں ہیں ان میں جو 2 رکعت سنت ہے وہ سنت سنن روابط کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعت نماز ہے، یعنی ظہر کا جو 4 رکعت فرض ہے اس سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، اور ظہر کے فرض کے بعد جو 2 رکعت سنتیں ہیں یہ بھی سنن روابط کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح مغرب کی جو 3 رکعت فرض ہے اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی عشاء کا جو فرض ہے اس کے بعد جو 2 رکعت سنتیں ہیں یہ بھی سنن روابط کے اندر آتی ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہم گنہگاروں کے لیے۔ اور ہم تو پہلے سے ہی ظہر میں 4 رکعت سنت اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو جو سنن روابط ہیں ان میں 2 رکعت اور مزید ادا کریں اور 12 رکعت سنن روابط ہر دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے نام کا محل بھی جنت میں تیار کر دیا جائے گا اور آپ کو بھی جہنم سے نجات مل جائے گی۔ لہذا ان نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد چوتھی چیز قرآن کو پڑھیں اور اس کے رمز پر غور کریں، اس کے اشاروں کو سمجھیں، کیونکہ علماء صالحین کہتے تھے قرآن پڑھنا اور اس پر غور کرنا اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا خیر کا کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم قرآن میں غور کریں گے تو خود بخود اس کے احکام پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اور 5ویں چیز کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر، تحمید، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان اذکار کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ اس کے متعلق میں نے پچھلے بیان میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اور ایک بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت بارش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور آپ غور کریں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور پھر آج کل بارش بھی ہو رہی ہے اور حجاج کرام تمام مومن مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اس پر سے اللہ کی رحمتیں بھی برس رہی ہیں۔ اب ایسے میں اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اور اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال والاکرام ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا، اور وہ چاہے نا تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور ان دنوں کے جو نیک اعمال ہیں ان سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ تو کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ دعائیں کریں، کیونکہ باب اجابت ابھی کھلا ہے۔ باب اجابت سے آپ کی دعائیں ٹکرائیں اور قبول ہو جائیں۔ اور اگلا پوائنٹ یہ کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ سال بھر میں آپ کبھی بھی نکالیں۔ ماہ رمضان میں اس وجہ سے نکالا جاتا ہے تاکہ ثواب میں زیادتی ہو، تو ان دنوں میں بھی ثواب میں بہت زیادہ اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ان دنوں میں آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور آخری چیز
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوح کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے رب کے شان رحمانی پر، یہ بہت بڑا موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا لیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمائی کر لیں، کیونکہ اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، اچھے اعمال کرنے کا، اور پھر آپ کو توفیق نہیں ہو رہی، تو آپ جان لیں یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی، ان گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ہم اللہ کے حضور سجدے نہیں کر پا رہے ہیں، ان گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے کندھوں کا یہ بوجھ اتاریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ جب تک یہ بوجھ ہمارے سروں پر رہے گا کسی نیک عمل میں ہمارا دل نہیں لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بہترین دعا ہے عرفہ کے دن، میں اور پچھلے تمام انبیاء کرام جس کو مانگا کرتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ یہ عرفہ کے دن مانگے جانے والی سب سے بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو مانگنے کے بعد آپ کو اور کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام حاجات پورے فرما دے گا۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو قربانی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جو کہتے ہیں کہ اس کی جگہ لوگوں کی خدمت کر دو، اس کی جگہ یتیم خانے میں صدقہ کر دو، اس کی جگہ کسی بیمار کا علاج کروا دو، یہ باتیں اس کی عقل کی ہیں۔ یہ بات جو وہ کہہ رہا ہے گویا کہ یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ اے رب، جو تو نے پسند کیا کہ ان دنوں میں قربانی کی جائے، اس سے اچھا تو یہ کام ہے نا کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ تو اس کی وجہ سے بندے کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کو اللہ کی مشیت پر برتری دے رہا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کو مشورہ دے، اور یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کو چیلنج کرے؟ آپ کے پاس سال بھر کا وقت ہے، آپ اس میں صدقہ کریں، آپ اس میں خیرات کریں، سال بھر وقت ہے، بیماروں کا علاج کرائیں، لیکن اس دن کو رب نے فکس کر دیا ہے کہ تمہیں اس طرح ہی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے کہ صاحب نصاب قربانی ضرور کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں انسان کوئی بھی ایسا دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کو زیادہ پیارا ہو خون بہانے کے بدلے میں، یعنی قربانی کرنے کے بدلے میں۔ مطلب یہ ہوا خون بہانے سے مراد کسی انسان کا خون بہانا نہیں بلکہ جانور کی قربانی کرنا ہے۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ قربانی کرنا کتنا اہم ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کے سامنے موجود ہو۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک ضروری مسئلے سے آگہی دیتی چلوں جس کے متعلق مجھ سے بہت سوال ہوتے ہیں، وہ یہ کہ قربانی کا خون نالی میں بہانا کیسا ہے؟ قربانی چونکہ ایک بہت عظیم عمل ہے، اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اس لیے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خون بھی پاک ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کے چھینٹوں سے بچتے نہیں اور کپڑوں میں خون لگ جاتا ہے، اور انہی کپڑوں میں نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو خون ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک درہم یعنی ایک سکے کے برابر لگ جائے تو دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر ایک درہم سے کم
غم لگا ہے تو پھر دھونا سنت ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو کر نماز ادا کریں۔ اور خون جو ہے، بہنے والا خون، وہ چاہے انسان کا ہو یا جانور کا، وہ بہرحال نجاست غلیظہ ہے۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے لوگ ضروری مسائل سے ناواقف ہیں۔ ہر بہنے والا خون ناپاک ہے، چاہے وہ کسی انسان کا ہو یا جانور کا ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کپڑوں میں لگ جائے تو جتنا جلدی ہو سکے دھو لیں۔ میں یہاں ایک اور ضروری مسئلہ بتاتی چلوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کے جانور کا خون نالی میں بہانا گناہ ہے، اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اگر آپ دفن کرتے ہیں، آپ کے یہاں سہولت ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ دفن کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نالی میں بہا دیتے ہیں تو آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کل گھروں کی بناوٹ تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے جس میں خون کو دفن کرنا ممکن تھا، آسان تھا، لیکن آج کل ٹائلز اور ماربل والے گھر ہیں۔ اگر خون کو دفن کرنا چاہیں گے تو زمین توڑنی پڑے گی، لہٰذا خون کو دفنانے کی گنجائش نہیں، جس کی وجہ سے لوگ خون کو نالی میں بہا دیتے ہیں، جو بالکل جائز ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں یہ خیال ضرور رکھیں کہ خون نالی میں جمع نہ ہو، کیونکہ پھر اس سے بدبو پیدا ہوگی، غلاظت کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اور غلاظت کی وجہ سے طرح طرح کے حشرات الارض، انسیکٹ وغیرہ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو پریشان کریں گے، ان کی پریشانی کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچیں، اجتناب کریں، خون کو بہا دیں، بالکل بہا کر کے اس کو ختم کر دیں تاکہ کہیں جمع نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب جب آپ کو یہاں بتا دیا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو پھر آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ صفائی کو اتنا بڑا درجہ جب دیا گیا تو کیوں دیا گیا، کیونکہ اگر آپ اس خون کو صحیح سے نہیں بہائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے گی تو پھر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خوب خیال رکھیں اور پاکی کا، صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ صاف صفائی سے رہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے آدھے دین کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔